بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصیر ستی PPM نیوز سے۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ایک بار پھر موضوع بحث بن چکی۔ کیا یہ ایکسٹینشن حکومت دینے جا رہی ہے یا جنرل باجوہ صاحب خود یہ ایک اور ایکسٹینشن لینے پہ بضد ہے؟ اگر یہ ایکسٹینشن حکومت دینے جا رہی ہے تو باجوہ صاحب لینے سے انکار کر دیجیے، اور اگر ایک اور ایکسٹینشن آپ انجوائے کرنے پہ بضد ہیں تو پھر ترلا دے کر کہہ رہا ہوں کہ ملک و قوم تو جائے باڑ میں، اپنے ادارے کا ہی خیال کیجیے جو پہلے ہی آپ کے باجوہ ڈاکٹرین کے بوجھ تلے دب چکا۔ اور اگر ایک اور ایکسٹینشن لے لی تو خان صاحب کا میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، جو ادارے کی مزید بدنامی کا باعث بنے گا۔ اس لیے ریٹائرمنٹ لیں اور کسی اور کو موقع دے، شاید وہ بہتر ڈیلیور کر سکے، اور یقیناً بہتر ڈیلیور کرے گا، اور ملک بھی اس بحرانی جو کیفیت ہے ملک پہ، اس سے باہر آ جائے گا۔ خان صاحب کا میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ بھی دم توڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب بیک ڈور چینل کے ذریعے ہی نہیں، میڈیا پہ بھی وہ ایک اور ایکسٹینشن کی خواہش کا اظہار کر چکے، کیونکہ انہیں یہی سوٹ کرتا ہے۔ اس سے وہ نہ صرف میر جعفر اور میر صادق کے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے، بلکہ اداروں پر پریشر بڑھا کر اپنے لیے مزید سپیس بھی وہ ڈھونڈ لیں گے۔ اگر حکومت ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے تو پھر ان کے سیاسی بونج پن پہ سوائے ماتم کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ان کے سیاسی بونج پن پہ شک بھی نہیں، یہ سرٹیفائیڈ بونج لوگ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خان صاحب جو اپنے 3.5-4 سال کی کارکردگی کے بعد جو اپنی مقبولیت کھو چکے تھے، ان کے MPs اور MNAs کے لیے اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو گیا تھا۔ ملک معاشی بحران کا شکار ہو چکا تھا۔ ان حالات میں یہ سیاسی بونے الوا کھانے کے چکر میں ایک صف میں ہو کر خان صاحب کو اقتدار سے باہر کر دیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ الوا کے چکر میں ان سے بلاత్కాر ہو جائے گا، اور خان صاحب حکومت میں جو ٹکا ٹوکری ہو کر رہ گئے تھے، اپوزیشن میں آ کر وہ اپنی مقبولیت کی معراج پہ پہنچ گیا، اور اب یہ بلاత్కాر کرانے کے بعد قوم کو یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلے ملک بچانے کے لیے، تو یہ قوم کو بھی اپنی طرح احمق سمجھتے ہیں۔ تو الوے سے مجھے یاد آیا کہ 3 دوست سردیوں کا موسم تھا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یار آج حلوہ پکاتے ہیں۔ پھر تینوں نے مل کے حلوہ پکایا۔ جب حلوہ پک چکا تو ایک نے کہا کہ یار کھائیں گے نہیں، تو دوسروں نے کہا یار کھانا نہیں تھا تو پکایا کس لیے؟ تو اس نے مشورہ دیا کہ یار حلوہ وہ کھائے گا جو رات کو سب سے اچھا خواب دیکھے گا۔ اب تینوں سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو ایک نے پوچھا کہ یار اب خواب سناؤ، جلدی جلدی حلوہ کھائیں۔ تو اس نے کہا یار میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں، خانہ خدا میں جاتا ہوں، کیا روح پرور وہاں کے مناظر تھے۔ اس نے کہا یار تم نے تو بہت اچھا تم نے خواب دیکھا، تمہیں تو حلوہ تو تمہیں کھانا چاہیے۔ دوسرے سے پوچھا یار تم سناؤ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا یار میں رات کو پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک جاتا ہوں، اور پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہوں، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، حوروں کا جھرمٹ ہے۔ اس نے کہا یار تو نے تو اس سے بھی اچھا خواب دیکھا۔ اب دونوں نے مل کے تیسرے سے پوچھا یار تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا یار میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خانہ خدا کے سامنے کھڑا ہے، دوسرا 7ویں آسمان پہ حوروں کے جھرمٹ میں۔ تو میں سوچا کیا پتا تم واپس آؤ نہ آؤ، تو میں اٹھ کے جو ہے نا حلوہ کھایا۔ تو آصف زرداری اور نواز شریف بھی اس حلوہ کے چکر میں حکومت میں آئے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حلوے کے چکر میں ان سے بلاత్కాر ہو جائے گا اور حلوہ تو خان کھا جائے گا۔ اور اگر ایک اور ایکسٹینشن اس حکومت نے دے دی تو پھر بلاత్కాر سے اگر آگے کی کوئی منزل ہے تو وہ اب ان کا مقدر